قائدان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو سزا دلوانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور یہ نظام اور یہ عدالتیں اس وقت صرف اور صرف ایک کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان کا بنیادی کام انصاف کی فراہمی ہے، لیکن یہ رات کو 10 بجے تک عدالتیں لگا کر یہ میک شور کر رہے ہیں کہ انصاف کا قتل ہو سکے، اور تحریک انصاف کے تمام وہ ورکرز، معصوم ورکرز جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جنہوں نے اپنا بنیادی حق استعمال کیا تھا، جو کہ پرامن تھے، پرامن لوگوں کو سزا دینے کے لیے اور تحریک انصاف کو مثال بنانے کے لیے یہ تمام کیسز قائم کیے گئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو کیس اس وقت چل رہا ہے اس کے اندر 2 گواہوں کی جو گواہی ہے، جس طرح سے وہ لی گئی اور جس طرح کے حالات آپ کے سامنے آئے ہیں کہ آئی او کہتا ہے کہ میں جہاں پر سازش رچی گئی وہاں گیا ہی نہیں ہوں۔ اگر وہاں نہیں گئے تو آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ 2 پولیس اہلکار وہاں اندر تک چلے گئے؟ جتنے لوگ آپ میڈیا کے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ زمان پارک کے اندر خان صاحب تک جو ایکسس تھی وہ عام ہمارے جماعت کے ورکر تک کو نہیں تھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ 2 لوگ اندر تک چلے گئے اور تمام گفتگو بھی سنتے رہے، اور ٹیبل کے نیچے وہ ٹیبل جس کی ہائٹ، جس کے نیچے آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی اگر چھوٹا سا چوہا بھی ہوگا تو نظر آئے گا، ایک پورا انسان وہاں کیسے کھڑا رہا؟ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹرز جنہوں نے زخمی پولیس والوں کے بیانات ریکارڈ کیے، ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ وہ ایک تو وقت کے اس وقوعے کے بہت بعد ان کے بیان ریکارڈ ہوئے، اور ڈاکٹرز نے ان کو ایگزامن نہیں کیا، صرف ان کے بیان کے مطابق جو انہوں نے بیان دیا انہوں نے ایز اٹ از اپنے میڈیکل رپورٹ کے اندر لکھ دیا۔ تو کیا ایسے میڈیکل رپورٹس ہوتی ہیں؟ اور اب آپ نے دیکھا کہ جو اس کیس کے تفتیشی افسر تھے وہ عمرہ پر موجود تھے، ان کے آنے کا انتظار کیا جا سکتا تھا۔ عالیہ نیلم صاحبہ کی اپنی ججمنٹ ہے جس کے اندر یہ فرماتی ہیں کہ ججمنٹ کوئی گواہ جو ہے اس کو اگر اس کی گواہی لینی ہے تو اس کو فزیکلی آنا پڑے گا، اس کو ویڈیو لنک کے تھرو نہیں بلایا جا سکتا۔ تو کس قانون کے تحت اس کو بلایا گیا اور پھر جس طرح کا حلف اس نے لیا وہ اس کیس کی تمام حقیقت کو آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ ہم صرف سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں جو بنائی اس لیے گئی تھیں کہ دہشت گردوں کو ٹرائی کیا جا سکے گا، لیکن اس کی ساری کاز لسٹ آپ اٹھا کر دیکھیں، پورے پنجاب میں جو میجورٹی آپ کی عدالتیں ہیں ان عدالتوں کی کاز لسٹ صرف تحریک انصاف کے خلاف کیسز سے بھری پڑی ہیں، جو کہ کسی بھی طرح سے انصاف نہیں ہے، جو کہ کسی بھی طرح سے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ میں پھر سے اپنے ججز سے، اپنی جوڈیشری سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے ضمیر کے مطابق انصاف پر مبنی فیصلے اور کارروائی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اسی طرح سے انصاف کا قتل کریں گے؟ انصاف کا قتل ہو رہا ہے اور تحریک انصاف نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہر قسم کے ظلم اور بربریت اور فسطائیت کا مقابلہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹی ہوئی ہے، اور اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال دسمبر کی سردیوں کے اندر اڈیالہ جیل کے اندر 12 بجے تک ٹرائلز ہوئے، میں خود ان میں شریک رہا، تو ان ٹرائل سے، ان سزاؤں سے آپ نہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا مورائل ڈاؤن کر سکے ہیں، نہ ہمارے قائد کو جھکا سکے ہیں، اور نہ آپ تحریک انصاف کو توڑ سکے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا آخری بات کہ ہماری قوم اس وقت اس قسم کی لا قانونیت کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہم بطور قوم بہت آگے آ چکے ہیں، ہمیں انصاف کی ضرورت ہے۔ اگر انصاف ہوگا تو معاشرے کے اندر نظم و ضبط قائم رہے گا۔
ہم پرامن لوگ ہیں, ہماری تحریک پرامن ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرامن رہے. ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں, اپنی جوڈیشری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم انصاف ہوتا ہوا دکھائی تو دے. کم از کم آپ جو ایک ڈکلیئرڈ ٹائمنگز ہیں عدالتوں کی, ان کے اندر پروسیڈنگ کریں. ایسی کیا جلدی ہے کہ رات کے 10 بجے تک آپ پروسیڈنگ کرواتے ہیں اور خفیہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں, نہ میڈیا کو ایکسیس دی جاتی ہے, نہ عام وکلا کو ایکسیس دی جاتی ہے. تو اس قسم کے انصاف کو کے ساتھ آپ لوگوں کا اس نظام انصاف سے مزید جو ٹرسٹ ہے وہ آپ ختم کریں گے. خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اس عظیم ادارے کو جو انصاف کے نام پہ قائم ہے, جس کا مقصد انصاف کرنا ہے, اس کی جانب سے ایسے فیصلے آنے دیں جس سے لوگوں کے اندر اس ملک کے ساتھ, اس نظام کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ قائم رہے. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں. آپ بات کریں گی؟ جی اس طرف آپ اس طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پیچھے لاہور ہائی کورٹ کی عمارت ہے. یہ جو لاہور ہائی کورٹ کی عمارت ہے نا, اس کے دروازے کے آگے کھڑا ہو کر پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس صاحبہ, جو خود ایک عورت ہے, آپ سے انصاف طلب کرنے کھڑی ہے. بصد احترام اس قوم کی ماں ڈاکٹر یاسمین راشد, جن کا صبح میڈیکل جمع کرایا گیا تھا جیل ٹرائل میں کہ وہ بیمار ہیں اس لیے جیل ٹرائل میں نہیں آ سکتی. انصاف کے قتل عام کے لیے انہیں فوری طور پر ڈسچارج کرا کے جیل ٹرائل کے لیے لے جایا گیا, صرف اس لیے کہ ہمارے سیاسی قائدین کو سزا دی جا سکے. ساری جرا یہ بتاتی ہے کہ یہ سارے کیسز پاکستان تحریک انصاف, وزیر اعظم عمران خان, ہمارے سیاسی قائدین اور کارکنوں کے خلاف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. ایک جماعت کو, ایک لیڈر کو دیوار سے لگانے کی وہ کوشش تھی جس میں آپ کامیاب نہ ہو سکے. جو فسطائیت کا بازار گرم کیا گیا, جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا, صرف ایک ان کیسز کے لیے, وہ سب کے سامنے, اور وہ آج بھی سلسلہ نہیں رک رہا. کہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کو ہسپتال سے گھسیٹتے ہوئے آپ لوگ جیل کے لیے لے جاتے ہیں. کہیں اس وقت کے موجودہ سینیٹر چودھری اعجاز کے خاندان کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہسپتال میں ناروا سلوک کیا جاتا ہے اور جس طرح سے انہیں بھی دوبارہ جیل میں بھیجا جاتا ہے. جو حالات سابق گورنر عمر چیمہ صاحب کے ہیں, محمود الرشید صاحب کے ہیں, ہمارے ملٹری کسٹڈی والوں کے ہیں, یا 51 گجرانوالہ والے لوگوں کے ہیں, یا باقی ہمارے کارکنوں کے ہیں, اور اس لیڈر کے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں, جسے آپ 22 گھنٹے ایک تنگ و تاریک سیل میں رکھتے ہیں. ان کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے لیکن انہیں فرسٹ ایڈ نہیں دیا جاتا. وہ 2 دفعہ بے ہوش ہوئی ہیں. میں صرف چیف جسٹس صاحبہ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ خود بھی ایک خاتون ہیں. یہ جو ناروا سلوک اس ملک میں خواتین کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے, اور جس طرح سے انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے رات کے 10 بجے تک کیسز کو چلا کر, کل 3:30 بجے ہمارے وکلا کو یہ پتا چلتا ہے کہ جی کراس ایگزامینیشن شروع ہونے لگی ہے, اور وہ دوڑے دوڑے پینل پکڑتے ہیں, سب کچھ کام کاج چھوڑتے ہیں, جیل روانہ ہوتے ہیں. یہاں میرے کئی بھائی ایسے کھڑے ہیں, اور اسپیشلی میں شاکر اعوان صاحب کا, جنہوں نے کئی گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہوئے صرف اس انتظار میں کہ ان کو اندر جانے کی اجازت مل جائے اور یہ اندر کے حالات باہر بتا سکیں. میرے خیال میں آج دو جگہوں کا, ایک شاکر اعوان صاحب کا اور ایک صدیق جان صاحب کا, ان کے یوٹیوب چینلز کے لنک اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کروں گی کہ جس طرح سے انصاف کا قتل عام کیا جا رہا ہے.
میں اپنے پاکستانی عوام سے کہوں گی کہ ان کو سنیں اور دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. وہ بندہ جو اس کا گواہ ہے وہ اس دن تو موجود ہی نہیں تھا اپنی ڈیوٹی کے اوپر، لیکن گواہی رجسٹر والیوم 10 کے بعد آپ رجسٹر 10 لے آئے جس میں کوئی اندراج نہیں تھا. انوکھے انوکھے عجوبے ہوتے ہیں ہمارے 9 مئی کے کیسز میں. مطلب پہلے سنتے تھے کہ درخواست دی جاتی ہے، اس پر ایف آئی آر درج ہوتی ہے. یہ پہلے مقدمے جن میں ایف آئی آر پہلے درج ہوتی ہے اور 31 گھنٹے کے بعد درخواست دی جاتی ہے. بندہ اپنی حاضری پر موجود نہیں ہے لیکن وہ سب سے بڑا مرکزی گواہ ہے. وہ بندہ کہتے ہیں میں ٹیبل کے نیچے بیٹھ کر اس ساری سازش کا پتہ کر رہا تھا، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اس بندے کو خان صاحب کی نہ جگہ کا پتہ ہے نہ اسے یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تفتیشی یہ کہتا ہے میں تو آج تک زمان پر گیا ہی نہیں ہوں. برآمدگی کی بات ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مہینے بعد برآمدگیاں ہوئی ہیں، اور وہ بھی گرین بیلٹ سے جن کی روز صفائیاں ہوتی ہیں. افسوس یہ نہیں ہے، افسوس یہ ہے کہ آپ انصاف کا قتل عام کر رہے ہیں. ہمارے جیسے لوگوں نے 16 ماہ کی جیل کاٹی، اف تک نہیں کی، صرف اس لیے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہماری یہ لڑائی پاکستان، پاکستانی عوام، جمہوریت، آئین، قانون کے لیے ہے. لیکن جب ہمارے محترم ججز کو ہی یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو جس چیز کے لیے اس منصب پر بٹھایا گیا ہے اس کے وقار کا قتل ہو رہا ہے، انصاف کا قتل ہو رہا ہے، آئین کا قتل ہو رہا ہے. میں سوال کرنا چاہتی ہوں ایک حکومت کو، جس رات کو گرایا جا رہا تھا نا ایک منتخب حکومت کو، تو رات کے 12 بجے بھی عدالت کھلی تھی. تو کیا آج ڈاکٹر یاسمین کے لیے، شاہ محمود قریشی کے لیے یہ چیف جسٹس صاحبہ آئیں گی اور اس انصاف کے قتل عام کو روکیں گی؟ ہم آج بھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم آج بھی آپ کو معزز عدلیہ کہہ کر پکارتے ہیں. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید کبھی تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ کو بھی اپنی آزادی کے لیے نکلنا چاہیے. آپ کو بھی اپنے اس ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے وقار کے لیے نکلنا چاہیے. ایک وزیر اعظم خان اور تحریک انصاف نے اکیلا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ بلڈوز بھی ہمیں کیا جائے، انصاف کا قتل عام بھی ہمیں کیا جائے. پھر بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو طاقتور کرنے کے لیے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ججز اپنے کولیگز کو انصاف نہیں دے سکے وہ ہمارے جیسے عام لوگوں کو کیا انصاف دیں گے؟ ذرا سوچئے گا ضرور. اقتدار میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ، انصاف کے منصب پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ، ہم تو سہ رہے ہیں. یہ وقت تو سب پر آنا ہے. جب آپ پر آئے گا تو پھر قطر مت بھاگیے گا، پھر جدہ مت بھاگیے گا، پھر لندن مت بھاگیے گا. پھر اس دفعہ ہم نے کسی کو کہیں جانے نہیں دینا، کیونکہ اب اسی طرح ہے. اگر ہمارے 10 کارکنوں کی جان گئی ہے، ہمارے لیڈران کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. میں نے بار بار کہا تھا میں اپنے پہ کیا ہوا معاف کروں گی، اپنے کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا کچھ معاف نہیں کروں گی. تو میں آج بھی کہتی ہوں خدا را اب اس سلسلے کو بند کرے. خدا را ان جیلوں کے دروازے کھولیں، کیونکہ جو لوگ وہاں بند ہیں وہ بے گناہ ہیں. ان کی سزا ایک ہی ہے، تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا. اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی عوام کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن پاکستان کے بارے میں سوچیں، عدل کے بارے میں سوچیں. نہیں تو ان عدالتوں کو تالے لگا دیں. یہ جو یہاں پر آپ نے یہ جو ترازو پکڑے ہوئے نا، انہیں توڑ دیں.
کیونکہ اگر آپ اپنے عہدے سے انصاف نہیں کر سکتے تو بصد احترام یہ مقبرے ہوں گے، ان کو کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے نام سے یاد نہیں کرے گا۔ باقی میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہم پھر بھی آئین اور قانونی طور پر پرامن رہ کر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور آخری دم تک جاری رکھیں گے، لیکن یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ تاریخ میں سیاہ طور پر لکھے جائیں گے۔ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے دنیا بھول جائے گی اور دنیا یہ یاد رکھے گی کہ ایک پارٹی ایک لیڈر کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ ہمارے جیسے لوگ تو آپ جو مرضی کریں، جتنی مرضی ATAs لگائیں، میوٹنی لگائیں، بغاوت لگائیں، پھر بھی پاکستان کا پرچم اٹھا کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے اور اپنے عوام اور پاکستان کی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ چلیں بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے